السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ: بے شک تمہاری اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کیا آیا تمہارے پاس؟ نور آیا، اور کیا ہے؟ روشن کتاب۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا ذکر فرمانے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ اور کیا فرمائیں؟ روشن کتاب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کیا ہے؟ نور ہے میرے محبوب۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نور ہی ہے جو سب سے پہلے جو مخلوق میں پیدا ہونے والی ذات ہے، مبارک ذات ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور۔ پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کائنات، عرش، لوح، قلم اور تمام کائنات، ہر چیز جو بھی بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی۔ تو تمام جو عالم میں جو چمک ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ اب یہاں پر دیکھیے اولیاء اللہ فرماتے کہ نور کے ساتھ کتاب کا ذکر فرمانے کی کیا وجہ تھی، اور یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یا نور الگ ہے یا کتاب الگ ہے؟ اب لوگ بولتے ہیں یا نور سے مراد کتاب ہے، نہیں، یا نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو کتاب کے ساتھ نور کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت ہے؟ ایک حکمت بتاتے ہیں اللہ والے کہ نور اور کتاب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ یہ نبی، پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے محبوب کو بھیجا، میری طرف سے تمہارے پاس اپنا نور میں بھیج دیا تمہارے پاس، تو وہ نور سے ہم فائدہ اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ اب نور کے ساتھ کتاب کیوں کیا فرمائی کہ نور کے ساتھ کتاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کتاب ہوتی ہے، کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے۔ کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اندھیرا نہیں ہونا، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور چاہیے۔ اگر نور نہ ہو، روشنی نہ ہو، لائٹ نہ ہو تو کیا ہے؟ کتاب ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی، اندھیرے میں کتاب نہیں پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب کے ساتھ نور کا ذکر اس لیے ہے، بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہی نہیں، کوئی بھی کتاب اندھیرے میں نہیں پڑھ سکتی۔ ہر کتاب کو پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ تو وہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کتاب کے ساتھ نور کو بتا رہی کہ وہ نور الہی ہے جس سے تم کتاب کو پڑھ سکتے ہو۔ میرے کلام کو پڑھنا ہے تو نور الہی چاہیے، وہ میرے محبوب کا نور چاہیے، میرے محبوب کے نور سے ہی تم میری کتاب کو پڑھ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن مجید میں کہ تم قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، ہر کوئی قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واضح کر دے رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے، مگر بتا دے رہے ہیں کہ کتاب کی فہم، کتاب کے خزانے اٹھانا ہے تو نور الہی چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چاہیے، وہ نور سے نور ایمان چاہیے، ہمارے اندر نور چاہیے، مطلب نور کو سمجھنے کے لیے نور چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں گناہ ہے، ہمارا دل میں اندھیرے ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو وہ ہم نور سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے، وہ کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ
وہ کلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ نور چاہیے، وہ ایمان کا نور چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا فیضان چاہیے، تو وہ نور آئے گا تو نور سے نور کو دیکھیں گے۔ تو کتاب کوئی بھی کتاب ہو جائے کہ پڑھنے کے لیے اندھیرا نہیں چاہیے، اس کو جو ہے نا روشنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بھیجا، میری طرف سے کیا ہے، کتاب آیا، نور آیا، تو یہ کتاب کو سمجھنا ہے تو میرے مصطفیٰ، میرے نور مصطفیٰ کو تمہیں کو اپنانا پڑے گا، بغیر نور مصطفیٰ کے تم کلام کو میرے سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت کس کو ہے، قرآن، وہ نور والے کو، تو نور مانیں گے تو نور ملے گا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور، آج انکار کر رہے ہیں لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور واضح بہت ساری دلیل ہے، حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، بے شمار دلائل ہے۔ تو اس میں کیا بتایا اللہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھیجا، اور کیا ہے، کتاب، تو وہ کتاب سمجھنا ہے، کتاب کو بھی سمجھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ڈائریکٹ کر لیتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، وہ روشنی نہیں ہے، الٹا گمراہی ہوتے بغیر یہ نور کے، کیا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، گائیڈ بھی کرتا، مس گائیڈ بھی کرتا، قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، بعض لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو نور کو نہیں اٹھایا، جو نور اپنے اندر داخل نہیں کرا، جو یہ عقیدے کا نور ہے، آداب کا نور ہے، محبت کا نور ہے، عشق کا نور ہے، اپنے اندر نہیں بسایا، وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، گمراہ ہو جاتا۔ جس طرح آج لوگ گمراہ ہو گئے کہ وہ نور کو عقیدہ صحیح نہ رکھے، نور اپنے اندر نہیں ڈالے، تو کیا ہو گیا، ان کا عقیدہ بگڑ گیا، وہ بے ادب ہو گئے، ان کی محبت دنیا سے لگ گئی، ان کی محبت مال سے لگ گئی، ان کی محبت عورتوں سے ہو گئی، تو یہ نور سے دوری کی وجہ سے ان کے دل میں ظلمت ہی ظلمتیں، اندھیرے ہی اندھیرے۔ تو یہ کتاب سے ہدایت حاصل کرنا ہے، یہ کتاب سے فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ کتاب پہ عمل کرنا ہے، یہ کتاب سے اپنے زندگی کے مقصد کو پانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چاہیے۔ وہ نور سے کیا ہوگا، وہ نور ہمارے اندر سے ظاہر ہوگا، وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوگا، وہ نور ایمان آئے گا، وہ محبت کا، عشق کا نور، آداب کا نور، صحیح عقیدے کا نور، جب نور آئے گا تو کتاب سے ہم خزانے اخذ کر سکتے، وہ کتاب ہمارے ہدایت، وہ کتاب ہم کو ڈائریکٹ میسج کری، وہ کتاب جب ہمارا، کیونکہ وہ نور سے کیا ہوگا، وہ نور سے ہمارا قلب روشن ہوگا، جب یہ روشن ہوگا تو یہ روشن قلب، یہ پاک صاف قلب، وہ پاک کتاب سے جو ہے نا ہدایت حاصل کرے گا، وہ پاک کتاب کی فہم اس کو مل جائے گی، کیونکہ پاک ہی پاک کو سمجھ سکتے ہیں، ناپاک کو پاک سے ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، وہ پاک کلام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ پاکی چاہیے۔ وہ پاک کیسا ہوگا، وہ نور سے ہوگا، ایمان سے ہوگا۔ تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، نور اور کتاب، تو کتاب ایک حکمت اولیاء اللہ یہ بتاتے ہیں، اور اس میں یہ کیا ہے کہ دوسری بات کہ یہ جو آیت میں ہے کہ نوروں کہا گیا ہے، مطلب نوروں مطلب نور ہے، رو کے اوپر تنوین ہے، تنویر مطلب دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، تو نوروں ہے اس میں، تو اس میں اولیاء اللہ بتاتے کہ یہ تعظیم کی وجہ سے نوروں ہے، کہ نوروں سے مراد کیا ہے، یہ بڑا نور ہے، کہ تمام کائنات جو بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ اب نور کا ایک کام کیا ہے کہ اب نور کو اولیاء اللہ بتاتے کہ نور مطلب وہ چیز ہوتی ہے جو خود چمکتی ہے اور دوسروں کو چمکاتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتے، خالی سمجھنے کے لیے مثال دیتے، حقیقی نور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کا جو نا نور، تمام کائنات بنی ہوئی۔ اب مثال دیتے اولیاء اللہ کہ سورج ہے، سورج کیا ہے، نور ہے، وہ کسی سے نہیں چمکا، بظاہر طور پہ سمجھنے کے لیے، حقیقت میں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک جھلک ہے، کہ اس میں کیا کسی نے اس کو نہیں چمکایا، مگر وہ کیا ہے، اس کی توجہ کسی پہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ آدھی دنیا کو چمکا رہا ہے، اب یہاں پر اندھیرا ہے، مگر دوسری آدھی دنیا میں کیا ہے، آدھی زمین میں کیا ہے، وہ دوسروں کو چمکا رہا ہے۔ تو وہ نور کیا ہوتا ہے، خود چمکتا ہے اور دوسروں کو چمکاتا ہے، مگر یہ سورج کا نور کیا ہے، محتاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مخلوق سے بنیاد کرا، سب سے پہلے اپنے نور سے، اپنی قدرت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بڑی شان ہے کہ یہ نور بہت ایسی ہے، یہ نور سے ہی تمام کائنات بنی، تو نور کیا ہوتا ہے، خود بھی چمکتا ہے اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہے، اس کی مثال سورج ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور، جیسا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء اللہ بولتے ہیں کہ جشن ظہور نور، یہ نور کا ظہور ہوا، یہ نور کا جب ظہور ہوا، اس سے پہلے بھی نور تھا، وہ نور کیا ہے،
کس کو چمکایا؟ اس سے پہلے وہ نور تمام انبیاء علیہ السلام کو چمکا، پھر وہ ظہور ہوا اس کا تو صحابہ کرام کو چمکایا، کسی کو صدیق اکبر سے جو ہے نا چمکا دیا، کسی کو فاروق اعظم سے چمکا دیا، صحابہ کرام کو جو ہے نا چمکا دیا، اولیاء اللہ کو چمکا، اور قیامت تک یہ جو چمک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جو بھی فائدہ اٹھاتے رہے گا وہ چمکتے رہیں گے، اس لیے بولتے چمک تجھ سے پاتے سب چمک پانے والی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کس نے آپ کون سی چیز پہلے پیدا ہوئی؟ تو سرکار فرماتے میرے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو نور کا کام کیا ہے کہ نور خود چمکتا ہے اور دوسروں کو، اور نور میں کیا ہے، نوروں کہا گیا کہ بڑا نور ہے، تو سورج بھی نور ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایگزامپل دیتے خالی اللہ خالی سمجھانے کے لیے کہ سورج بھی نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، مگر سورج حقیقتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنا، مگر سورج کے نور میں کچھ لمیٹیشنز ہے، کچھ لمیٹیشنز ہے۔ کیا لمیٹیشنز ہے؟ کہ یہ جو سورج ہے، سورج کی روشنی جو ہوتی ہے، یہ نور جو سورج کا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اس میں لمیٹیشنز کیا ہوتی ہے؟ پہلی لمیٹیشنز یہ ہوتی ہے، حدود یہ ہوتی ہے کہ صبح میں تھوڑی روشنی دیتا ہوں، دوپہر میں زیادہ دیتا، پھر شام ہوتے پھر روشنی میں کمی ہو جاتی، پھر رات ہوتے ہی وہ سورج کی روشنی، سورج کا نور غائب ہو جاتا، مطلب کمی ہے، بڑھ رہا، اوپر نیچے ہو رہا، وہ جو نور ہے وہ بڑھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ کبھی اس میں کمی ہوتی ہی نہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایسا نور بنایا۔ اور ایک بات کیا بتاتے اولیاء اللہ کہ یہ سورج ہے ایک ٹائم پہ آدھی زمین کو جو ہے نا چمکا رہا ہے، روشن کر رہا ہے، مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان کیا ہے؟ ساری زمین بلکہ عرش کو، فرش کو، آسمان کو، سب کو چمکا رہا ہے۔ سورج کے لیے میڈیسن ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکا رہا، ڈوب رہا، پھر دوسری جگہ جا کے چمکا رہا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ زمین کو بھی چمکا رہا، آسمان کو بھی چمکا رہا، عرش اور فرش کو بھی چمکا رہا۔ اور سورج میں کیا ہے؟ یہ سورج ادنا نور ہے، نبی کے نور کے خالی جھلک ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ سورج میں کیا ہے؟ جب سورج کی روشنی آتی ہے صرف ظاہر کو چمکاتی ہے، صرف ظاہر کو چمکاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور مصطفیٰ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سے ظاہر بھی چمکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے باطن بھی چمکتا ہے، کہ وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو بھی چمکتا آتا ہے اور باطن کو، ہمارے نفس کو وہ نور آ گیا تو ہمارا نفس پاک ہو جاتا، وہ نور آ گیا تو ہمارا قلب پاک ہو جاتا، وہ نور کے ظہور سے ہماری روح پاک ہو جاتی، کہ ہمارے خیالات پاک ہو جاتے، ہماری سوچ پاک ہو جاتی، ہماری سمجھ پاک ہو جاتی، ہماری عقل پاک ہو جاتی۔ وہ نور کیا ہے؟ ظاہر کو بھی چمکاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ خالی ایگزامپل دیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی اہمیت ہے، نبی ایک بہت اللہ تعالیٰ کیا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہم کو پیدا کیا، تو نور کو سمجھانے کے لیے اولیاء اللہ مثال دیتے سورج کی، اور کیا بتاتے کہ سورج سے بچنے کے لیے کیا کرتے اولیاء اللہ بتاتے کہ سورج سے بچنے کے لیے ہم کیا ہے امبریلا لے لیتے، ہم کیا ہے کسی یہ نا گفا میں چلے جاتے، کسی گھر میں چلے جاتے، مطلب سورج سے بچنے کے لیے کیا ہے اندر امبریلا لے لیتے، مگر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ جہاں جہاں بھی خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں بھی خدا کی الوہیت ہے، جہاں جہاں بھی خدا کی جو ہے نا الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی الہ یہ نور مصطفیٰ ہر جگہ وہاں کی رحمت، جیسا اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے ہر جگہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت ہے، جہاں جہاں بھی خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں وہیں پہنچتا، کسی کو محروم نہیں کرتا یہ نور، جہاں بھی خدا کی خدائی ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا فیضان ہے، سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، مطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ سورج کی کیا لمیٹیشن ہے؟ گھر کے اندر گئے تو نہیں آ سکتا، مگر آپ گھر کے اندر ہو، باہر ہو، چھت پہ ہو، چھت کے اندر ہو، آسمان میں ہو، زمین کے اندر ہو، یہ نور کا فیضان ہر ایک کو پہنچتا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کے نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اصل تمہارے دوست کون ہے؟ مطلب انسان آج شکایت کرتا ہے میں اکیلا ہو گیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، مردوں کی بھی یہی شکایت، عورتوں کی بھی یہی شکایت، بڑوں کی بھی یہی شکایت، چھوٹوں کی بھی یہی شکایت، میں اکیلا ہو گیا، میرا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دوست نہیں، کوئی بھی تمہارے دوست نہیں ہے، مگر کون دوست ہے تمہارے؟ اللہ ہے تمہارا دوست، اللہ کا رسول تمہارا دوست اور ایمان والے،
وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے، اور ایمان والوں کی نشانی بتانا کہ نماز قائم کرتے ہو لوگ، نماز پڑھتے نے کہا، نماز ان کی کنٹینیوشن پڑھتی، نماز پڑھتے بھی ہے پھر اس کو قائم بھی کرتے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ۔ ایمان والے کیا ہوتے؟ نماز کو قائم کرتے۔ ایمان والے کیا کرتے؟ زکوٰۃ ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ کون دوست ہے تمہارے؟ یہ تمہارے اللہ تمہارا دوست، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوست، اور وہ ایمان والے۔ تو ہمارا کو دوستی کس سے؟ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان نہیں لائے، یہودی کے بڑے عالم تھے آپ، مگر جیسا ہی آپ ایمان لا لیے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا آپ پر آپ کے گھر والے، آپ کے قوم جو بنی قریظہ، جو بھی نام تھا آپ کی قوم کا، وہ ایک کمیٹی بنا کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اب ہم حضرت عبداللہ بن سلام سے جو ہے نا مکمل بائیکاٹ کریں گے، ان کو جو ہے نا تنہا چھوڑ دیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، ان سے نکاح نہیں کریں گے، ان سے تعلق نہیں کریں گے، ان سے بزنس نہیں کریں گے۔ مطلب ایمان لاتے ہی پریشانیاں کو شروع ہو گئے۔ جب یہ آپ کو جو ہے نا آپ کے گھر والے، آپ کے رشتے دار سب بائیکاٹ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اکیلا ہو گیا، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں تنہا ہو گیا۔ آپ کی شان میں، آپ کی انکریج دیکھو، اللہ تعالیٰ دیکھو ایمان والے کی لاج کیسا رکھتے اللہ تعالیٰ۔ ایمان اللہ کی سنت ہے کہ ایمان والے کو انکریج کیا جائے۔ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا وہ تنہائی کا خیال تھا آپ کو کہ میں تنہا ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر والے میں کچھ چھوڑ دیے، اب ان کے انکریجمنٹ میں دعا رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے عبداللہ بن سلام کی جو ہے نا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی صحابی بن گئے، تو آپ کو فرما رہے ہیں آپ کے شان میں یہ آیت آئی کہ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ تمہارا دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے سب۔ دیکھو اب دیکھو صحابی رسول کی شان میں کیسا آپ یہ فیل کریں میں تنہا ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ دیکھو ایمان والوں کی لاج، دیکھو ایمان لا لیے تو اللہ تعالیٰ بھی دوست بن جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام ہم بن جاتے۔ ایمان آنا ضروری ہے، ایمان ہے تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ایمان نہیں ہے تو دنیا کی کوئی بھی دولت آپ کے پاس ہو جائے آپ پریشان ہی رہتے، یہ گارنٹیڈ ہے۔ ایمان آپ کا ہے ہی نہیں مگر دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہے، آپ پریشان پھرتے، یہ لکھ کے رکھ لو آپ، گارنٹیڈ ہے، بغیر ایمان کے سکون ہے ہی نہیں۔ ایمان میں ہی سکون رکھے اللہ تعالیٰ، ایمان میں ہی خوشی رکھے اللہ تعالیٰ، ایمان میں ہی قلب میں جو ہے نا سکون دیا اللہ تعالیٰ۔ ایمان ہے تو سکون، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان والے صحابی بن گئے۔ صحابی کا مقام کیا ہے کہ بہت بڑا مقام ہے کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے پر پورے ایمان والے ہی بن جائے تو آپ کی ایک لمحہ کی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابی کا مقام ہے کیونکہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نسبت ہو جاتی ہے تو ایسا اعلیٰ مقام ملتا ہے کہ قیامت تک کوئی اب صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ فیل کریں کہ میں تنہا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا ہو گیا، تو اللہ فرمائے تم ٹینشن نہیں لیو، تمہارا دوست اللہ ہے، تمہارے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم۔ تو ہم دوستی کون ہے تمہارے؟ جو اللہ سے جڑے ہوا ہے وہ تمہارا دوست ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو ایمان والے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے وہ تمہارے دوست۔ تو دوستی کا ڈیفینیشن بھی دے دیا اللہ تعالیٰ کی، دوست تو یہ ہے، ان کے علاوہ جو بھی ہے اللہ سے جو دور کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دور کر رہا ہے، ایمان والوں سے جو دور کر رہا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ دوست ہے تمہاری فکر کرنے والے، تمہیں اللہ سے قریب کرنے والے۔ تم رب کو بھول گئے تو دوست وہی ہوتا ہے جب تم رب کو بھول جاتے نا، تم کو یاد دلاتا ہے تو رب کو بھول گیا، مولا کو یاد کر لیتے کو مرنا ہے، تو غلط ٹریک پہ جا رہا، یہ دوستی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی تو غلط راستے پہ جا رہا، تیرا دوست تم ہے اللہ سے دور جا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جا رہا، دنیا داری میں پھنسا ہے۔ یہ دوستی کا معیار ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا جو اپنے قریب کرے، جو اپنے قریب کرے وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے دوست وہی ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، جو اللہ کا غلام بنائے، جو اللہ کی اطاعت میں آسانیاں پیدا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آسانی کرے۔ ہم دیکھیے ہمارا دوست کون ہے، ہم شیطان کو دوست بنا لیے، شیطان کے چیلوں کو دوست بنا لیے، نفس کی خواہشات پہ چلنے والوں کو ہم دوست بنا لیے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہم۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ ایمان والوں کی، حضرت عبداللہ بن سلام کی شان میں آیت آئی کہ ہے عبداللہ بن سلام دیکھو اللہ تمہارا دوست ہے، بے فکر رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہے، بے فکر ہو جاؤ، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے وہ تمہارے دوست۔
جس کو جو بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر سے خوشی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے. ہم کر ہی نہیں, خوشی ملتی ہی نہیں, وہ خوشی ٹکتی ہی نہیں, وہ جھوٹی خوشی ہے. وہ خوشی جو ہم سمجھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, دین سے, اللہ سے دوری ہو کے حاصل کر لیں گے, وہ خوشی ہے ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں اپنی اولاد کو ہم دنیا داری میں لگا دیں گے, پیسہ کمانے کی طریقہ بتا دیں گے, بزنس لگا دیں گے, اور دین نہیں دیں گے انہیں, جو نا اس کی بھلائی سمجھ رہے ہیں. تو بالکل یہ جھوٹ ہے, یہ بالکل دھوکہ ہے شیطان کا, نفس کا. خوشی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا, وہ نور سے, نور مصطفیٰ سے اپنے اندر نور داخل کرنا, وہ دین کا نور ہمارے اندر آنا, اللہ کے کلام کا نور ہمارے اندر آنا, اور وہ نور والوں کی صحبت ہمیں مل جانا. وہ نور والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, وہ ایمان والے جو اللہ کی یاد دلانے والے, وہ اللہ کے قریب کرنے والے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے, پہنچانے والے. وما خلقت الجن والانس پر ہمیں ٹکانے والے, یہ ہمارے دوست. اس کے علاوہ جو ہمیں دنیا داری کی طرف لے کے جا رہا ہے, ہمیں جو نا شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے, خواہشات کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ ہمارے دوست نہیں ہے, وہ غلط صحبت ہے, وہ دھوکہ ہے, اور وہ جو نا خواہشات ہیں ہمارے, اور کچھ بھی نہیں. جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے, آپ سمجھ لو یہ دنیا ہے, اور دنیا اللہ کو پسند نہیں. جو بھی چیز آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایسا محفل ہے, یا آپ نعت شریف کی محفل ہے, آپ یا وہ ذکر ہے, یا آپ کوئی بیان سن رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کوئی چیز, قرآن کسی سے سمجھ رہے ہیں, دین کی فہم حاصل کر رہے ہیں, یہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر رہے ہیں, وہی آپ کا دوست ہے. اگر اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے, چاہے وہ دوست ہو, چاہے وہ گھر والے ہو, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ مال ہو, وہ کمپلیٹ 100% دنیا ہے, وہ دھوکہ ہے. وہ ہم جس میں جو نا, جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہے ہیں, اور وہ چیزیں ہمیں کام آنے والی نہیں ہے. کام آنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان والے ہیں. ہم مریں گے تو اللہ کام آئے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور ایمان والے جو ہے نا وہاں پر کام آئیں گے. اللہ اور اس کے رسول اور ایمان دنیا میں بھی وہ کام آئیں گے, اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے کیا ہے؟ یہ ایمان والوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کائنات کی جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ کی رضا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تمام کائنات کیا ہے؟ اللہ کی رضا چاہتی ہے کہ مولا راضی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ کہ میرے محبوب راضی ہو جائے, میرے محبوب خوش ہو جائے, میرے محبوب راضی ہو جائے. اور محبوب کی رضا کیا ہے؟ محبوب کی ایک ہی رضا ہے. جب پیدا ہوئے تو محبوب کی ایک ہی رضا تھی, یا اللہ میری امت کو بخش دے. پوری زندگی کیا کیسا گزاری سرکار نے؟ بس امت کی فکر میں گزاری. راتوں رات ہمیں 5 نمازیں پڑھتی, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے؟ 6 نمازیں پڑھتی. تہجد کی نماز پڑھتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, رات بھر اٹھتے کیا دعا کرتے؟ مولا میری امت کو بخش دے, مولا میری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کے آپ کے ہونٹ مبارک جنبش فرما رہے, وہاں بھی امت کو یاد کیا. قیامت ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دکھائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھائے گا. انبیاء علیہ السلام بھی بولیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا. اس حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے. کوئی سجدے میں نہیں جائے گا, کسی کی ہمت اتنی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے سجدے میں جا کر یہی بولیں گے, مولا میری امت, میری امت, میری امت بخش دے. ہماری فکر کرنے والے جو ہے ہم ان کو چھوڑ دیے, اور ہماری جو ہے نا فکر نہیں کرنے والے ہم ان کے پیچھے مال جان وقت لگا دے, تو ہمارا نقصان ہے. تو آخر میں یہی دعا ہے مولا سے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم, یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. ہماری اس حاضری کو قبول فرما, اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے تو معاف فرما دے. دروزر فرما, آئندہ تیرے منشا کے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ تیرے محبوب کا ذکر کرنے والا بنا. دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی عطا, ہماری اس حاضری کو قبول فرما, اس تیرے محبوب ترین بندوں کی حاضری میں ذکر میں شمار فرمائے, قبول فرما, رحم فرما, کرم فرما, ہمارے نفس پر, ہمارے قلب پر, ہماری روح پر رحم فرما. تیرے محبوب کے نور کا فیضان نصف دعاؤں کو قبول فرما. ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ, جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا ہے, تو اپنی شان کی معافی پر رحم فرما. ان کی تمام تکالیف, پریشانیاں, غم یہاں کے بھی آخرت کی سب دور فرما. ہمارے گھر والوں کی پریشان دور کر دے. تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت محمد, اللہم ارحم امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد. رحم فرما مولا تمام امت محمد, ہم سب کو بخش دے مولا, خاتمہ خیر پہ عطا فرما. جو مانگا وہ بھی تھا, جو نہیں مانگا وہ بھی تھا, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی تھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین, الحمدللہ.